آج پاکستان کی تاریخ کا بڑا دن تھا۔ دشمنوں کا پاکستان کے خلاف سب سے بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ اس ملک میں جو ہے وہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے، یہاں پر مسلکوں کی جنگ ہو۔ لیکن ایک لیڈر پاکستان کو ایسا ملا جس نے یہ جو سازش ہے اس کو سرے سے ختم کر دیا۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جانا چاہیے، لکھا جانا چاہیے کہ ایک ایسا لیڈر آیا جس کی وجہ سے شیعہ اور سنی، بریلوی اور وہابی سب ایک ہو گئے۔ ایک ایسا لیڈر جو پنجاب کا ہے، ایک ایسا لیڈر جو سندھ کا ہے، جو بلوچستان کا ہے، جو کے پی کے کا ہے، جو گلگت بلتستان کا ہے، جو آزاد کشمیر کا ہے۔ آج ایک واحد لیڈر وہ عمران خان ہے جو کہ وفاق کی علامت ہے۔ ایک ایسا لیڈر جس کی اس ملک کو ضرورت تھی۔ اور وہ اقبال نے ویسے ہی یہ جملہ یا ویسے ہی یہ شعر نہیں کہا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور اس کا پہلا مصرع ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو وہ دیدہ ور جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ ملکوں کی بدقسمتی ہوتی ہے جن کے پاس کوئی لیڈر نہ موجود ہو، جو پوری قوم کو ساتھ لے کے نہ چل رہا ہو۔ لیکن پاکستان کے پاس یہاں پہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو نہ صرف پورے ملک کے لوگوں کو، عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، بلکہ وہ انٹرنیشنلی بھی پوری دنیا میں پاکستان کا سکہ منوانا چاہتا ہے۔ اب ایسے موقع پہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب قوم ایک ساتھ ہو کر ایک لیڈر کے پیچھے چل پڑی ہے۔ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہونا چاہیے کہ اس وقت ایسے لیڈر کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو خوش قسمتی جانتے ہوئے اس کی سپورٹ میں آنا چاہیے۔ یہی بات آج کچھ صدر عارف الوی جو ہے بہت عرصے کے بعد بولے، اور انہوں نے یہ بات کھل کے کی کہ اگر ہم مینڈیٹ جو ہے وہ مارنا شروع کر دیں گے تو اس میں ملک کی بھلائی نہیں ہے بلکہ ملک کا نقصان ہے۔ ہم جو آنے والی جنریشنز ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو اپنے ملک کے ساتھ بددل کر رہے ہوں گے۔ اور انہوں نے مثالیں بھی کچھ اسی طرح کی دیں کہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں، جو اصل میں سلطنتیں یا ریاستیں ہوتی ہیں، ان کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لیڈر موجود ہو۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عمران خان اس وقت موجود ہے، جو کہ پوری قوم کو لے کے آگے چل سکتا ہے، پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ صدر عارف الوی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن آج انہوں نے کھل کے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اپنے موقف میں انہوں نے کھل کے تنقید کی ہے ان تمام طاقتوں کے حوالے سے جو اس وقت مینڈیٹ کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا دن امپورٹنٹ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا الیکشنز کا جو ہے وہ اتحاد کیا ہے۔ اب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، الحاق کے ساتھ جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ سیٹس جو ہیں، ریزرو سیٹس ہیں، وہ بھی ملیں گی۔ اور اس وقت تک الیکشن کمیشن میں ایک سیل بنا ہوا ہے اس وقت، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کرا رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے لیے۔ آج میں نے یہ کہا کہ شیعہ سنی اتحاد کا دن ہے، پاکستان کے لیے ایک اچھا دن ہے کہ پاکستان میں وہ تمام بڑے مسالک اور وہ جو فرقہ واریت کو ہوا دینے والی باتیں تھیں، آج وہ دم توڑ گئیں۔ اور یہ طاقتور لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے دشمن کا اگلا ٹارگٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں کسی طرح شیعہ سنی فساد کیا جائے، مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ جنگ ایک شروع کی جائے، جس کو کہ آج کلا کما کیا عمران خان کے اس اتحاد نے۔ مجلس وحدت المسلمین وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور سنی اتحاد کونسل بھی وہاں پہ موجود تھی، اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے لیے موجود ہے۔ سو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دن تھا۔ عمران خان کو توڑنے والے، عمران خان کی پارٹی کو کے پی کے میں ختم کرنے والے خود جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے، محمود خان، ان کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ جو ہے وہ الحاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو کیٹیگورکلی جو ہے وہ منع کر دیا ہے، اور اب اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ آج اچھا دن ایک اور حوالے سے تھا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی 3 سیٹوں پر جو ہے وہ ہائی کورٹ نے
الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کیا. میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر خان نے جو ہے وہ ایک حکم نامہ جاری کیا. شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل کی اپیل پر جو ہے وہ تحریری حکم نامہ جاری ہوا. طارق فضل چودھری، انجم عقیل خان، راجہ خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل ہو گیا. الیکشن کمیشن اور تینوں امیدواروں کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس حکم نامے میں بتایا گیا ہے عدالت میں آرڈر تحریر کرانے کے بعد معلوم ہوا کہ انتخابی ٹریبیونل بن چکا ہے حکم نامہ، اور اب کیس 22 فروری کی بجائے 21 فروری کو سنا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ. اب خواتین و حضرات یہاں پہ جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ اپنے فارم 45 لے کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی جا رہے ہیں، میڈیا کو بھی دکھا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دکھا رہے ہیں، جس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کو. لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے جو ابھی جن کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، طارق فضل چودھری ہوں، انجم عقیل ہوں، یا راجہ خرم نواز ہوں، یا باقی کسی حلقے میں جہاں پہ 2 نمبری ہوئی ہے وہاں کے کوئی کینڈیڈیٹ ہوں، وہ اپنے فارم 45 جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دکھا رہے، وہ چھپائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے. لیکن اب عدالت نے ان کو بلایا ہے، اور یہ 3 سیٹس تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے. تقریباً 90 سیٹس ایسی ہیں، 88 سیٹس ایسی ہیں جن پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور وہ آن دا فارم 45 جو ہے وہ جیت چکے ہیں. اور اس حساب سے پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت موجود ہے. اور عمران خان نے آج ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میری 2/3 اکثریت ہے، مجھے 1 یا 2 سیٹوں سے میں کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ ایز اٹ از واپس دیا جائے. تو وہ اب سلسلہ جو ہے وہ عدالتوں کی طرف جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی آج KPK میں بھی ٹریبیونل بنا دیا ہے، اسلام آباد کا بھی ٹریبیونل بن گیا ہے، اور 5 ججز جو ہیں وہ KPK میں الیکشن کمیشن نے لگائے ہیں، اور اسلام آباد کے لیے بھی جج کا اعلان ہوا ہے. اور یہ ٹریبیونل جو ہے وہ اب کام شروع کر دے گا. 25 فروری تک جو ہے وہ تمام جتنے آزاد امیدوار ہیں ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کرے گی. اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو الائنس ہے وہ مجلس وحدت المسلمین ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور بڑی خوشائند ملاقات ہوئی ہے. اس میں بھی جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تمام مسلک جو ہیں، یہ میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس اینڈ کو سکیور کر رہا ہے، پاکستان کے لیے کر رہا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی فرقہ واریت نہ ہو ایک دوسرے. ہم نے وہ دور دیکھے ہوئے ہیں جو پرانے دور ہیں جب شیعہ سنی فسادات جو ہے وہ ملک میں ہوا کرتے تھے، لیکن عمران خان جو ہے وہ یونٹی کی علامت بن چکا ہے پاکستان کی. تو یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ 13 سیٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پنڈی سے جو کمشنر صاحب تھے ان کے حوالے سے بھی آج بہت ساری خبریں آتی رہی. ہارون رشید صاحب نے کہا جی کہ ان پہ بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے لیاقت علی چٹھا پہ کہ وہ جو ہے اپنی سٹیٹمنٹ بدل دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زور زبردستی بھی کی جا رہی ہے، اور وہ ایک فیک قسم کی پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ بھی ہوئی تھی. اور پھر نون لیگ کا بیانیہ جو ہے وہ نگران جو وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب وہ بھی آج کر رہے تھے. گو کہ ٹویٹر جو ہے وہ بند ہوا ہے، لیکن انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ وہ پراکسی لگا کے اور VPN لگا کے جو ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے وہی نیریٹو لیا جو نون لیگ کا نیریٹو ہے کہ جی سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور ان پہ کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ نہیں برداشت کریں گے. اس سارے کی وجہ کیا ہے؟ اس سارے کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی آج راہداری ضمانت جو ہے وہ بھی منظور ہو گئی، اور اس کے علاوہ فیصل جاوید کی جو راہداری کی ضمانت تھی وہ بھی منظور ہو گئی. اور چیف جسٹس ابراہیم خان نے یہ ضمانتیں منظور کی، 1 لاکھ کے مشلق کے دے کر یہ ضمانت ہوئی. اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے جو مسلسل جو بیان دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن قانون کا جنہوں نے غلط استعمال کیا ہے ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے. اب یہ وہی پوائنٹ ہے جس کو لے کے کہ پہلے بہت پروپیگنڈا کیا گیا نون لیگ کے وہ جو
لفافہ صحافی تھے جو کالم بھی لکھتے رہے کہ جی عمران خان آ گیا تو بڑا ظلم ہو جائے گا، بڑی لوگوں کو سزائیں مل جائیں گی، اور لیکن عمران خان نے جیل سے پیغام دیا کہ کسی صورت جو ہے وہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی، اور فتح مکہ کی بات کی، جو کہ بہت زبردست ہے۔ ایک طرف تو یہ نیریٹو ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ خاتون جو نون لیگ کی ہیں، جو سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ باتیں سن کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں، وہ عمران خان کا سر قلم کرنے کو چلی ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوئی، ساری دنیا نے یہ اٹھایا، اور خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت غصہ ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان میں بہت غصہ ہے جس قسم کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا۔ ایک بڑی زبردست بات ہوئی کہ انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے، تو جب اتنا بیک لیش ہوا، اتنے لوگوں کی تنقید ہوئی، تو انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے لکھا کہ جی نپ دا ایول ان دا بڈ میں نے کہا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا وہ۔ اسی کے نیچے جو ہے وہ کمیونٹی نوٹس جو ہیں اس میں جو ہے وہ ٹویٹر نے لکھ دیا کہ جی یہ جو بات کر رہی ہیں یہ اور ہے، اور نیچے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اور ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور نے سب سے بڑا اعلان یہ کیا ہے کہ صحت کارڈ واپس ہوگا، لنگر خانے دوبارہ کھولیں گے، اور وہ جو لوگوں کے لیے پناہ گاہیں تھیں ان کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ جتنی مساجد ہیں KPK کی ان کو بجلی فری ہوگی، اور امام مسجد کو جو ہے وہ 25,000 روپے سیلری کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ صحت کارڈ ایک ایسا تھا کہ جو جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے، لوگوں نے سکھ کا ایک سانس لیا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی تھی تو سب سے پہلے مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان کے کریڈٹ پہ یہ بہت بڑا کام ہے، سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو خونخوار مافیا ہے ان کو غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اپنی سیاست کی خاطر انہوں نے غریبوں کو جو ہے وہ جان سے مروا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فری علاج کروا رہے تھے، لیکن جب سے یہ ختم ہوا صحت کارڈ کی فیسلٹی، یقیناً بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی بھی ہارے ہوں گے۔ تو یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ ہے علی امین گنڈا پور کا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے واپس، اور ان کی جو ہے وہ کل آپ نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ فیصل جاوید بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے، ان کی بھی راہداری ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، اور سینیٹر ہیں۔ آج سینٹ میں بھی خوب ہنگامہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، الیکشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی۔ خواتین و حضرات، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس الیکشنز کو ناکارہ کہہ رہے ہیں، اس الیکشن کو جو ہے وہ 2 نمبر اور دھاندلی زدہ الیکشن کہہ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ فارم 45، سعد رضوی جو لبیک کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان کے فارم 45 موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو امیدوار جو ہارے ہیں وہ بھی جو ہے اپنے فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کو دے رہے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بقیہ سیٹس جو ہیں وہ بھی واپس آئیں گی، اور اگر بقیہ سیٹس واپس آ جاتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو PTI نے اپنا حساب رکھا ہے وہ 180 2/3 اکثریت بنتی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بنائے گی۔ پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن پنجاب میں جو خاتون وہاں پہ خواب دیکھ رہی ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے، اور انہوں نے پوری کاروائی ایک شروع کر دی ہوئی ہے، وہ لوگوں سے مل رہی ہیں، آفیشل سے مل رہی ہیں، ابھی انتخاب ہوا نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ سرکاری لوگوں سے مل رہی ہیں، پروٹوکول لے لیا ہے، 4 گاڑیاں لے لی ہیں، کل ہم نے اپنے ویلاگ میں یہ ذکر بھی کیا تھا۔ تو ان کو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کچھ ہو نہ ہو مجھے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنایا جائے، اور ہر صورت بنایا جائے۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ مریم نواز کا یہ خواب کچھ زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہے گا۔ اگر یہ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بہت کم عرصے کے لیے جو ہے ان کا یہ خواب پورا ہو سکے گا۔ آج قاضی فائز عیسی صاحب بھی ایکشن میں تھے، اور الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی ایک درخواست آئی تھی، اور بریگیڈیئر محمد علی نے یہ درخواست دی تھی۔ آج اس حوالے سے عدالت لگی، اور وہی آپ جانتے ہیں کہ جس وقت فائز عیسی صاحب بیٹھتے ہیں تو وہ 3 رکنی بینچ ہے جو پرماننٹ ہے۔ مسرت حلالی صاحب ہیں، محمد علی مظہر ہیں، وہ انہوں نے صبح عدالت لگائی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کدھر ہیں محمد علی مظہر صاحب جنہوں نے درخواست دی، تو بتایا گیا جی کہ وہ تو انہوں نے درخواست جو ہے وہ واپس لینے کے لیے بھی درخواست کرتی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو ہر صورت اب پیش کیا جائے، اور یہ انہوں نے عدالت کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو 21 فروری تک اس سماعت کو ملتوی کیا، اور ان کو بلایا ہے، اور ان کو بلانے کے لیے
وزارت دفاع کو بولا گیا، کیونکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں اس لیے ان کو جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ جی وزارت دفاع کے ذریعے جو ہے ان کو اپنے پاس جو ہے عدالت نے بلایا ہے تھرو وزارت دفاع، ڈیفنس منسٹری کے تھرو اب وہ آئیں گے۔ اب عرفان صدیقی صاحب پاکستان میں، یہ جن لوگوں کو، جو لوگ نہیں جانتے، یہ بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے کالم لکھا کرتے تھے نون لیگ کے لیے، جس طرح سہیل وڑائج لکھ رہے ہیں، انصار عباسی لکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کے صحافی تھے جن کو اتنا نوازا گیا کہ سینیٹر بھی بنایا گیا۔ اور اب ان کی باتیں آپ اگر سنیں کہ جی ہماری اور پیپلز پارٹی کی جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ہم میڈیا پر نہیں لے کے آنا چاہتے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ معاف کیجیے گا کہ ہمیں جو ہے وہ وزارت خزانہ بھی دی جائے۔ اسحاق ڈار کے خلاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی بالکل بضد ہے کہ ان کو کسی صورت ہم نہیں بننے دیں گے وزیر خزانہ۔ تو پیپلز پارٹی اس پہ مان نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف ہے، انہوں نے یہ بھی سجیشن دی تھی کہ جی آدھی آپ کر لیں حکومت، آدھی آپ کر لیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا اندھا بانٹے ریوڑیاں، اور وہ بھی اپنوں میں۔ تو یہ اس وقت انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے حکومت کو کہ آدھی تم کر لو آدھی ہم کر لیں، لیکن اصل جو حقدار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ فارم 45 ان کے پاس ہیں، اور آنے والے دنوں میں جس طرح آج 3 سیٹوں کا فیصلہ آیا ہے، اس طرح بقیہ سیٹوں کا فیصلہ بھی آئے گا۔ ریحانہ ڈار جو ہے وہ چیخ چیخ کے تھک گئیں خواجہ آصف کے لیے، آج بھی چوک میں بیٹھی رہیں کہ آپ لے کر آئیں فارم 45، لیکن خواجہ آصف چونکہ ہارے ہوئے ہیں، باقی نون لیگیوں کی طرح جو ہے وہ کبھی بھی فارم 45 لے کر نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ آج شوکت بسرہ جو ہے وہ بھی موجود تھے پریس کلب میں، انہوں نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا اعجاز الحق صاحب کو، جن کو جتوایا گیا، اور فارم 45 لے کے وہ بھی موجود تھے، اور شوکت بسرہ کے ساتھ وہ تمام پارٹیز کے فارم 45 بھی موجود تھے جو دیگر پارٹیوں کے ہیں۔ اس کے مطابق شوکت بسرہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن اعجاز الحق وہاں پہ بھی نہیں آئے۔ تو معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں جا رہا ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ عدالتوں سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا۔ آخر میں ایک بات پھر میں کہتا چلوں کہ عمران خان وفاق کی علامت ہیں۔ اس وقت پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا لیڈر موجود ہے جس کی کہ پاکستان کی تمام صوبوں میں، کے پی کے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں موجودگی ہے، اکثریت ہے۔ تو ایسے لیڈر کو سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ سے جو غلطی ہو گئی اس کو چھوڑیے، آگے کا سوچئے، اور آگے آپ کی جیت ہے اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا کے پاکستان کو جو ہے وہ مضبوطی کی جانب جو ہے وہ لے کے جا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔